میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی۔ داستان ایمان فروشوں کی تاریخی ادب حصہ اول، مصنف عنایت اللہ التمش، پارٹ 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا میں اونٹ کا سفر بے آواز پا ہوتا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوؤں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہے، لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتیلے ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا ان دونوں کو اور 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ صلیبی کمانڈو پارٹی کا ایک آدمی تھا۔ اس پارٹی کا کمانڈر عقل مند آدمی تھا۔ بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف میل دور ہے۔ اس نے فوجی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے رات کو 3 آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئے، اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع دے۔ اس کام کے لیے اونٹ ہی موزوں سواری تھی، کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی ہے۔ تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا، اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے۔ ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی، وہ اس طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹی مشعل تھی جو بالیان کے عارضی کیمپ میں جل رہی تھی۔ شتر سوار آگے گیا تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا۔ یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا۔ اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئی جو بالیان کے فوجی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی۔ ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی۔ ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے۔ صلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا، کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا۔ اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سوار نے اپنی پارٹی کو خوشخبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے۔ کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، شتر سوار سے ہدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا۔ گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار کے چوکنا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ جس وقت یہ پارٹی بالیان کے ڈیرے تک پہنچی، بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی کو گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دو۔ اس کے دوست حیرت زدہ ہو کر بالیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا۔ بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش ٹھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور قاہرہ چلے جانے میں ہی مصلحت اور عافیت ہے۔ لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینے ڈالی اور لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اچانک ان پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو قاہرہ لے جا رہے۔ وہ حملہ آوروں کو سلطان ایوبی کے فوجی سمجھ رہا تھا، لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا۔
اس کے دوست تو اتنے زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے، سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ صلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا، لڑکیاں آزاد ہو چکی تھی۔ چھاپا مار انہیں فوراً اپنی جگہ لے گئے۔ انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا، وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا۔ انہوں نے رات وہی بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے 2 سنتری کھڑے کر دیے جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے۔ سلطان ایوبی کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں سے قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں نے رہا کرائی تھی۔ رات کو بھی چلے جا رہے تھے، وہ تعاقب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رہنما ان کے ساتھ تھا، وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا۔ وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ ایک مشعل جلا کر دیکھا گیا، وہاں رابن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان کے محافظوں کی لاشیں پڑی تھی۔ یہ چیری پھاڑی اور کھائی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی سوراہی لومڑیاں اور گیدڑ انہیں کھا رہے تھے۔ سواروں کو دیکھ کر یہ درندے بھاگ گئے۔ دن کے وقت انہیں گدھ کھاتے رہے تھے۔ محافظ اپنے کمانڈر کو اس جگہ لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا۔ وہاں سے مشعل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی، گھوڑوں کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمتوں کی نشاندہی کر رہے تھے جدھر یہ گئے تھے، مگر رات کے وقت ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا۔ وقت ضائع ہونے کا اور بھٹک جانے کا ڈر تھا۔ رات کو وہی قیام کیا گیا۔ صلیبی پارٹی کے کیمپ میں سب جاگ رہے تھے، وہ بہت خوش تھے۔ کمانڈر نے فیصلہ کیا تھا کہ سحر کی تاریکی میں بحر روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت میگنانا ماریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے۔ کمانڈر نے کہا کہ یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قاہرہ چلے جاتے۔ اب وہ قاہرہ سے بہت دور ہے، اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے۔ یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میگنانا ماریوس نے کہا، میں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا تھا۔ مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کمانڈر نے کہا، سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانے، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں۔ میگنانا ماریوس نے کہا، تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو۔ کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا۔ میگنانا ماریوس کے پاس تلوار تھی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار سونت لی۔ ان کے ساتھی درمیان میں آ گئے۔ میگنانا ماریوس نے کہا، میں خدا کا دھتکارا ہوا انسان ہوں، میں گناہ اور بے انصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں کیوں کیا گیا تھا؟ 5 سال گزرے، میری ایک بہن جس کی عمر 16 سال تھی اغوا کر لی گئی تھی۔ میں غریب آدمی ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، ماں اندھی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ محنت مشقت کر کے میں ان سب کا پیٹ پالتا تھا۔ میں نے گرجے میں صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کے بت سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں؟ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں دیانت داری سے اتنی محنت کرتا ہوں، مگر میرے کنبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں۔ میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب کنواری بہن اغوا ہو گئی تو میں نے گرجے میں جا کر کنواری مریم کی تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کنواری بہن کے کنوارے پن پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا؟ وہ معصوم تھی، اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی تھی۔ مجھے یسوع مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، مجھے کنواری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے، وہ عیاش آدمی ہے، کنواریوں کو اغوا کراتا ہے، تھوڑے دن ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے، لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے، گنہگار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے، دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی۔
اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا۔ میں پھر گرجے میں گیا، یسوع مسیح کے بت اور کنواری مریم کی تصویر کے آگے رویا، خدا کو پکارا، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں گرجے میں اکیلا تھا، پادری آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا، کہنے لگا یہاں سے 2 تصویریں چوری ہو چکی ہے، نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ، اپنا گناہ بیان کرو، میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے۔ تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور میرے دوستو، مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا طاری ہو گیا، لڑکیوں کے آنسو نکل آئے، صحرا کی رات کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر طلسم بن کر طاری ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا میں پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کنواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا، شک کی نظروں سے دیکھتا نکل آیا۔ گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا میری بچی آئی یا نہیں؟ میری بیوی نے پوچھا، میرے بچوں نے پوچھا۔ میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا، مگر میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا۔ میں سارا دن گھومتا پھرتا رہا۔ شام کے وقت تو میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئی جہاں میری بہن قید تھی۔ میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھواڑے چلا گیا۔ میں اتنا چالاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن مجھ میں چالاکی آ گئی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا، دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دی۔ بہت توڑ پھوڑ کی۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف الزام یہ تھے کہ میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے ہیں، میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے۔ دن کے وقت مویشیوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کوٹڑیوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ بیوی بچوں کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میں 5 سال اسی الجھن میں مبتلا رہا۔ کچھ دن گزرے، فوج کے 2 افسر قید خانے میں آئے۔ وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کی لڑائی جھگڑے تھے۔ مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے جب سنا کہ چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کے قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آ گیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہے،
میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا، تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا۔ پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے، تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو دے سکوں۔ انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائیں گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ دو میرے ساتھ قید خانے میں تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا، ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئی، ہم تینوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے۔ قید خانے سے نکلنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل تمام گناہ بخشوا دیتا ہے، اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گے تو سیدھے جنت میں جاؤں گے۔ میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس سے میری تسلی نہ ہوئی۔ میں نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، ہمیں باہر نکالا گیا، مجھے میرے گھر لے گئے، میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی، میں مطمئن ہو گیا۔ اب میرے دوستو، مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے، کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا؟ تم پاگل ہو، کمانڈر نے کہا، تم نے جتنی باتیں کی ہے ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بھی بو نہیں آئی۔ اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہے، اس کے ایک ساتھی نے کہا، میں اس کا ساتھ دوں گا، مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ میگنانا ماریوس نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا، میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں، لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ موبی اٹھ کر اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی، ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کرا کر لائے ہیں موبی۔ کمانڈر نے کہا، میں تمہیں ایسی خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے۔ موبی نے کہا، میں صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی زیادہ شیدائی ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ بہت دیر کی بحث اور تکرار کے بعد میگنانا ماریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا۔ سب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ انہوں نے 2 اونٹ لیے، ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسرے پر دونوں مرد۔ ان کے پاس مصر کے سکے تھے اور سونے کی اشرفیہ بھی۔ دونوں مردوں نے چگے اوڑھ لیے تھے۔ میگنانا ماریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا، سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ اس سے اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے۔ بھیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا، وہ یہ کہ میگنانا ماریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ موبی مصر کی زبان بول سکتی تھی۔ دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا، انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا۔ وہ رات کو ہی چل پڑے۔ موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی، وہ قاہرہ سے ہی آئی تھی۔ میگنانا ماریوس نے اس پر بھی ایک چگا ڈال دیا اور اس کے سر پر دوپٹے کی طرح چادر اڑا دی۔
मोहतरम प्यारे नाजरीन, दास्तान का पार्ट 14 मुकम्मल हुआ। कोई गलती या शिकायत करनी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन ऑल पर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।